محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسانی بحق حسین علیہ السلام۔ بار الہا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھ واسطہ اپنی عزت و عظمت کا، بار الہا تمام مؤمنین و مومنات جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار الہا حاضرین میں سے جتنے کی بھی یہاں پر والدین نہیں رہے ہیں، بہن بھائی دنیا میں نہیں رہے ہیں، بار الہا ان سب کی مغفرت فرما۔ بار الہا ان پہ عالم برزخ کا سفر آسان فرما۔ بار الہا حاضرین میں سے جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہا ایک مؤمنہ ان کی گردے ختم ہو چکے ہیں، بار الہا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہا جنہوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہیں ان کی دعائیں ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ بار الہا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی تمام حاجات پوری فرما۔ بار الہا تجھ واسطہ امام مظلوم کربلا کا، بار الہا تجھ واسطہ اپنی عزت و عظمت کا ہمارے بار میں آقا کا جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصاروں میں سے قرار دے، ہمارے مولا کو ہم سے خوش و راضی فرما۔ بار الہا ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، ہماری روحانیت میں اضافہ فرما، ہمارے رزق حلال میں اضافہ فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بار الہا دین اور دنیا میں کامیاب و کامران فرما، سوائے اپنے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات یہ مائک کی آواز تھوڑی زیادہ بڑھا دے، تھوڑی سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب الشاکرین، الحمد والثناء لرب الحسن والحسین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی الزہراء ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما فلا تضلوا من بعدی کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، سادات اعظام، واجب الاحترام سامعین، موالیان امیر المؤمنین، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ اولیاء اللہ۔ اب بیٹھے بیٹھے کئی حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ڈائریکٹ پروموشن مل گئی، پہلے عزادار تھے اب ولی اللہ بن چکے، تو یہ مجھے بڑی کلیئرٹی سے یاد ہے، میرے لیے بڑا واضح ہے یہ کہ ہم نجف میں کس دروازے پہ بیٹھ کر میں نے اس روایت کو پڑھا تھا، تو روایت کے لفظ ہیں کہ ولی علی ولی اللہ عدو علی عدو اللہ، جو بھی علی سے دوستی رکھے گا، محبت رکھے گا، وہ ولی اللہ ہوگا، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ خدا کا دشمن ہوگا۔ یا علی۔ سامعین گرامی، توجہات اسی طرح میرے ساتھ انشاءاللہ اپنی رکھیے گا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا، آپ کو پتہ ہی ہے اتنی لمبی گفتگو میں کرتا ہی نہیں ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ 45 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر مسائل بھی پڑھ دوں۔ تو بہرحال آپ انشاءاللہ اسی طرح جاگ کر بیدار ہو کر سنیے گا،
کوئی سوال ذہن میں رہ جائے، کبھی کسی بات کی نہ سمجھ لگے تو میں حاضر ہوں، میں یہاں پر 5-10 منٹ بیٹھا کرتا ہوں، تو آپ میرے پاس آ بھی سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا بھی جواب ہو، یہ بھی کوئی وہ واجب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آغا مطہری کے پاس آئے تو آغا مطہری سے پوچھا گیا کہ آغا یہ جو وضو آپ کرتے ہیں یہ جسمانی ہے یا روحانی؟ تو کبھی کبھی ایسے لوگ سوال کرتے ہیں، بھائی حضرت جبرائیل کے پر جو ہے وہ کس مٹیریل کے تھے؟ اب ہمیں کیا پتا وہ کس مٹیریل کے تھے؟ تو اسی طرح یہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ بھئی وضو جو ہے جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ تو آقا صاحب نے ایک مرتبہ سوچا، کہا ایک لحاظ سے روحانی بھی ہے، ایک لحاظ سے وہ جسمانی بھی بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جان چھوڑو، مجھے نہیں پتا۔ وہ مڑ کے کہنے لگا آقا تو اتنا بڑا سر پہ آپ نے امامہ رکھا ہوا، یا امامہ کس چیز کا؟ تو انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھا، پھر کہا اونٹ تو دس، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ایسا نہ ہو مجھے بھی امامہ اتارنا پڑ جائے۔ تو آپ انشاءاللہ، میں خدمت میں حاضر ہوں، ضروری نہیں ہے ہر چیز کا میرے پاس جواب ہو، انشاءاللہ یہ ہے کہ ایکسس، ہم دیکھیں میں طالب علم ہوں ادنا سا چھوٹا سا، تو مجھ میں اور آپ میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ علماء تک ہماری زیادہ رسائی ہے، ایکسس زیادہ ہے، تو اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کا تجربہ ہی ماشاءاللہ بہت ہے، اور عزادار اور علی والا ہوتا ہی ہمیشہ سمجھدار ہے۔ بھولا نہیں ہوا کرتا، جاہل نہیں ہوا کرتا۔ سامعین گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک لا ریب کتاب میں وعدہ کیا، کہا کہ تم ہدایت کی تلاش میں مت نکلنا، ہدایت ہم تمہیں دیں گے، بشرط یہ کہ تم ان سے ہدایت لو کہ جنہیں ہم نے بھیجا ہے، نہ کہ جن کو لوگوں نے بنایا ہے۔ جنہیں ہم بھیجیں گے ان کو فالو کرنا، ان سے ہدایت لینا، نہ کہ کسی غیر سے۔ تو رسول خدا نے اپنے چند ایام پہلے اپنی شہادت سے فرمایا کہ اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، تو انی تارکن فیکم الثقلین۔ اور یہ کس مجمع میں کہا؟ مجمع بھی عام نہیں تھا، وہ بھی غدیری مجمع۔ کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، سنگین ثقیل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ وَإِطْرَتِ اہل بیتی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ اطرت کا آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی گھر والا نہیں، اہل بیت والا نہیں، بلکہ اطرت والے۔ اور اطرت والے کون؟ ان سے مراد وہ جو کہ جناب زہرا کے ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں، یعنی جو کسا کے تلے آ گئے وہی اہل بیت۔ یہاں پر جو رسول خدا کا فرمان ہے ان سے مراد بس یہی ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ پنجتن پاک پہ ہی لاگو ہوتی ہے۔ اب سامعین گرامی آئیے تھوڑی سی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو موضوع رکھا تھا وہ تھا کتاب اللہ اور آل اللہ۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اسی لفظ کی تشریح میں تھوڑا سا کروں گا، نہیں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی آل اللہ، پہلے تو خود کہہ رہے تھے ذمہ دارانہ جملہ کہنے چاہیے، تو اب یہ خدا کی آل بتا رہے ہیں۔ آقا منیر خباز نے اس چیز کی تشریح کی، کہا آل فلان یعنی من یمثلونہ، کہا کہ آل فلان سے مراد یہ ہے وہ شخص جو کہ کسی کی نمائندگی کرتا ہو۔ اہل فلان، آل فلان، مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ کہنا ہو وہ جو شجاعت رکھتے ہیں تو کہا اہل شجاعت۔ اسی لیے تو جناب ابو طالب کے بارے میں کہا کہ اگر پوری دنیا ابو طالب کے بیٹے ہوتے لکان کلہم شجاع، تو سب کے سب شجاع ہوتے، سب کے سب بہادر ہوتے۔ تو سامعین گرامی، آل اللہ من یمثلونہ، پھر آگے انہوں نے تشریح کی، کہا کہ پھر انہوں نے خداوند متعال کی نمائندگی کہاں کی اور کن مواقع پہ کی؟ کہا فی صفاتہ و اسمائہ، کہا یہ وہ ہیں کہ جب خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کو سمجھ میں نہ آیا تو علی کی سخاوت دیکھ لو، یعنی خدا کے صفات کے مظہر جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، تو گویا کہ وہی آل اللہ۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام صادق کے الفاظ ہیں۔ اللہم مولا فرماتے ہیں السلام علیکم یا آل اللہ، یہ
جو زیارت آپ 40 پہ پڑھتے ہیں جو مروی امام صادق علیہ السلام سے، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اور اسی طرح زیارت رجب میں امام حسین علیہ السلام، اس میں بھی یہی لفظ موجود ہے۔ بہرحال کتاب اللہ و آل اللہ یا کتاب اللہ و اہل بیت، یا آپ کی مرضی۔ اذہان عالیہ میں انشاءاللہ اس موضوع کو ضرور رکھیے گا۔ اب سامعین گرامی، خداوند متعال نے اپنے حبیب کے ذریعے وہ زبان، اور کون حبیب؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم قطعاً توہین پیغمبر برداشت نہ کریں گے، وہ چاہے کسی اور کی طرف سے ہو یا ہمارا کوئی ہو۔ سمجھدار جو بھی ہوگا وہ یاد رکھے گا کہ خداوند متعال کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ، اور ان کے بعد علی مرتضیٰ۔ سامعین گرامی، کون محمد کہ جنہیں خدا کبھی پیار سے مزمل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، لیکن سامعین گرامی اتنے جو القاب ہیں، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی رسول، سب القاب دیے لیکن نام رکھا تو محمد۔ نام کیا رکھا؟ محمد۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا عربی نکتہ ہے یہاں پر، انشاءاللہ آپ یہ مت سمجھے گا مولانا ہم پہ جو ہے عربی جھاڑنے آ گئے ہیں، تو وہ عربی جھاڑنے کا مقصد نہیں ہے، چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے، نکتہ، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ سامعین گرامی، صفت مشبہ بالفعل یا جو تفعیل کے باب پہ صیغہ آ جائے وہ کثرت فعل یا کثرت صفت پہ دلالت کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ لفظ محمود بھی ایک اسی روٹ سے حمد سے ہے، محمد بھی اسی سے ہے، حامد بھی اسی سے ہے۔ اب حامد فاعل کے وزن پر ہے، یعنی مثال کے طور پہ کیا میں کہتا ہوں جی فلاں ذاکر، جب تک وہ ذکر کرے گا وہ ذاکر ٹھہرے گا، جب وہ ذکر کرنا چھوڑ دے گا تو پھر وہ ذاکر نہیں رہے گا، درست ہے۔ اب خداوند متعال سے میں دس بستہ پوچھتا ہوں، خدایا تو نے اپنا نام حامد رکھا، محمد مصطفیٰ کا محمد رکھا، شاید آواز آ جائے پگلے تو سمجھتا نہیں ہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بھائی سامعین گرامی، پوری زندگی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیشہ 5 رکعات میں جو آپ 5 وقت جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں کتنی مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ بہت ساری مرتبہ۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بار الہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، بار الہا اس بندے کی دعا سن لے جو تیری حمد کر رہا ہے، اس بندے کی حمد سن لے۔ اب دیکھیں حمد کا مطلب کیا مقام ہے، لیکن خدایا تو نے اپنا نام حامد رکھا، ان کا محمد، شاید بتلانا یہ چاہتے تھے کوانٹٹی اور کوالٹی میں بھائی فرق ہوتا ہے، پوری کائنات میری حمد کرتی ہے درست ہے، لیکن جو محمد کا حمد کرتا ہے وہ پوری کائنات بھی ہے، میں اللہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس حبیب کے ذریعے، اس زبان کے ذریعے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، وہ حبیب جو کہ مشیت پروردگار کے علاوہ کلام تک نہیں کرتا، اس رسول نے کہا، اس رسول نے، عام رسول نہیں ہے، وہ جو خاتم الانبیاء ہیں، وہ جو سید الانبیاء ہیں، جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے کہا میں تم میں 2 گرام بہت چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کہا کتاب اللہ اور اطرتی اہل بیتی۔ پھر کہا ایک چیز یاد رکھنا، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے، مربوط رہو گے تو میرے بعد تم بھٹکتے نہیں رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا پھر اگلا ایک جملہ کہا کہ کیا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یعنی خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ خداوند متعال اپنے حبیب کے ذریعے کہہ رہا ہے قرآن اور اطرت کو نبی کے بعد فالو کرنا، کیونکہ نبی اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں کہ میرے بعد، اب بعد میں کوئی نبی تو آنا نہیں ہے لیکن قیامت تک ہدایت کا راستہ کھلا ہونا چاہیے، کتاب اللہ بھی موجود، اطرت بھی موجود۔ پھر کہا کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے۔ سامعین گرامی میرے الفاظ نہیں، روایت میں ملتا ہے۔ بھائی تو یہ جو روایت میں نے آپ کے آگے پیش کیا ہے آپ کی خدمات عالیہ میں، یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نساپوری میں موجود ہے، ہمارے ہاں مثال کے طور پہ الکافی میں موجود ہے، اور یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس میں شک نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، متواتر ہے یہ روایت، ہر کسی کو اس پہ علم ہے۔ ہاں وہ جو ایک
اور لفظ کا جو اس کو بدیل لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اطرت اور اہل بیت کی جگہ سنت لے آتے ہیں. خود اپنے علماء رجال سے پوچھے، ضعیف روایت ہے، وہ ضعیف ہے. ان کے اپنے علماء اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا لفظ ہی اصل موجود ہے، یہی روایت درست ہے، وہ دوسری ضعیف ہے. اب کیا کریں؟ کچھ دشمنی ایسی ہے. بھائی سامعین کرام، ایک مرتبہ پوچھا، دشمنی اہل بیت عجیب چیز ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ بھائی دیکھو، اولہم محمد اوسطنا محمد تو آخرنا محمد. بھائی عجیب بات ہے، اگر علی نے اتنا ہی پیارا تھا تو کیوں نہیں کہا کہ ہمارے پہلے بھی علی اور درمیان والے بھی علی، آخری بھی علی؟ کہا تم سے ایک علی غدیر خم میں برداشت نہیں ہوا، 14 کیسے؟ کہا سب مل کے جواب دیں حیدر. تو سامعین گرامی، لن یتفرقا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، میرے الفاظ نہیں. ایک اور روایت برادران کی طرف سے، وہ کون سی؟ کہا کہ کیا؟ کہا وَأَحَدُهُمْ أَثْقَلُ مِنْ آخر، أَحَدُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ آخر. اور ان میں سے ایک، یعنی کتاب اللہ اور اطرت، ان میں سے ایک دوسرے سے بہتر، ایک دوسرے سے بھاری. میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا اس کا اصل جواب کیا ہے، مجھے کچھ اتنا سمجھ آتا ہے، آپ خود بتائیں. جو چلتا پھرتا قرآن بہتر ہوگا، جو سامت ہے وہ بہتر ہے. جو چلتا پھرتا بولتا قرآن ہوگا وہ زیادہ بھاری ہوگا، جو سامت ہوگا. بہرحال یہ ان کی روایت، ہمارے ہاں اس روایت کا وجود شاید نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا، علماء سے بھی پوچھا ہے. بہرحال اگر ہو تو اس کی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو سامعین گرامی، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. بڑے پیارے انداز سے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد ایک مرتبہ ہدایت کا جو آفتاب ہے وہ ڈوبنے والا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہوگی. رسول خدا کا اس دنیا سے چلے جانا کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ رسول خدا کون؟ جو کہ زہرا کے بابا ہیں، جو کہ علی کے آقا ہیں، جو کہ حبیب پروردگار ہیں. عام ایام نہیں تھے، جناب زہرا نے اتنا گریہ کیا رسول خدا پہ چل جانا. ایک تو وہ حقوق جو کہ جناب زہرا نے جن کا طلب کیا اور انہیں نہیں ملے، لیکن دوسرا یہ کہ بابا کی جدائی، رسول خدا، اور نہ فقط بابا، رسول کی جدائی. سامعین گرامی، تو فرمایا کیا کہ دیکھو اب یہ جو چراغ ہدایت ہے یہ ایک مرتبہ تاریک ہونے والا ہے، گل ہونے والا ہے. لیکن یاد رکھنا، جب تک تم قرآن اور اہل بیت کے تلے آ جاؤ گے تو روشنی روشن رہو گے. جب تک تم اس چراغ کے نیچے آ جاؤ گے کہ جو کہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، تو تم ہمیشہ روشنی پاؤ گے. تو ہدایت کا سامان اب رسول خدا تیار کر کے جانے. پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ کہا حتی یردا علی الحوض. کہا اس چراغ کے نیچے تم چلتے 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 کہاں تک پہنچ جانا؟ حتی یردا علی الحوض. جب آگے یہ چراغ ہو گیا اہل بیت اور قرآن کا، تم پیچھے چلتے آنا حتی یردا علی الحوض، جب تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، الفاظ کا انتخاب بڑا اسپیشل ہے. یا رسول اللہ، آپ کاش یوں کہہ دیتے کہ جب تک تم قرآن اور اہل بیت سے تمسک رہو گے، ان کے پیچھے چلتے آنا، تمہیں جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. یا کاش آپ ایسا کہتے کہ میرے جوار میں آ جاؤ گے. کہا نہیں، حتی یردا علی الحوض. کہا تم ایک مرتبہ قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرو تو تم حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے، جنت میں تمہیں ساقی کوثر لے جائے گا. تم حوض تک تو پہنچو، آگے تمہیں ساقی کوثر لے جائے گا. سامعین گرامی، میں نے عرض کیا تھا قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا. سامعین گرامی، ہم، یا شاید یہ جملہ اکثر آپ سنا کرتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو کہ کچھ قرآن سے دور ہو گئے، اور صاحبان و برادران وہ ہیں جو کہ کچھ اہل بیت سے دور ہو گئے. حق تو یہ بنتا ہے کہ یکساں توجہ رہے. درست ہے کہ یہ جو ہیں بہترین خلق خدا اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید. سامعین گرامی، میں نے پہلے عرض کیا تھا قرآن کتاب ہے، اور ہر کتاب کا ایک استاد ہوا کرتا ہے.
جب تک استاد نہیں ہوگا. خود وہ آیت جو کہتی ہے کہ یفسروا بعضهم بعضا، کہا کہ بعض آیات دیگر آیات کی تفسیر کرتے ہیں. بعض ہمارے علماء اس چیز کے قائل ہیں تب بھی انسان خود نہیں تفسیر کر سکتا. یہ نہ کہے کہ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر کر، یہ کہا نہیں، یہ بھی اہل بیت بتائیں گے. بھائی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ تفسیر کرے. اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جو کہ اب پاکستان میں ماشاءاللہ رائج ہو چکی ہے. ہر بندہ خود اپنی جگہ سے تفسیر کر رہا ہے. اب تفسیر برہان، قمی، میزان یہ کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں. لوگ اکثر اپنی خود من گھڑت جو ہے روایات اور اسی طرح تفسیر بالرائے کر رہے ہوتے ہیں. تو سامعین گرامی، یہ جو دو ہمیں نعمت خداوند متعال نے دی ہیں، ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں خداوند متعال کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ہمیں کتاب اللہ اور اہل بیت عطا کی. سامعین گرامی کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ مگر احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ سامعین گرامی، اور احسان چند جملے میں اور پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور مصائب کی طرف چلیں گے. سامعین گرامی، احسان کسے کہتے ہیں؟ علماء نے بیان کیا کہ احسان کے ہوتے ہیں مراحل. مثال کے طور پہ میں اپنے ہم عمر کسی پہ احسان کروں. ایک منٹ، اس بچوں کو خاموش رکھیں، میں خود ڈسٹرب ہو رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو احسان کی کیا ہوتے ہیں؟ مراحل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی انسان پہ احسان کرنے والا کسی کا ہم پلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی کوئی بڑا ہوتا ہے. تو مختلف مراحل ہیں. مثال کے طور پہ پوری زندگی انسان پہ جو ہے احسان کرنے والے والدین ہوتے ہیں. کیا ہم کبھی بھی اپنے والدین کا احسان بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. اسی لیے حالانکہ یہ جو آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، علماء فرماتے ہیں یہاں پر جو آپ نے احسان کے بدلے احسان کرنا ہے وہ شکریہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چاہے جتنی بھی خدمت کر لیں تو وہ ناکافی ہے. بھائی کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے 4 پیسہ اپنے والدین کو دے دیا تو نہ جانے ہم نے کتنی بڑی مہربانی کر لی. ایک مرتبہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ لی اہل و عیال، میرا بھی خانوادہ ہے، میرے بچے ہیں، میرے بابا کے بھی ہیں. ظاہر بابا کی بھی کئی پھر زوجات ہوں گی، درست ہے، نہیں تو وہ اپنی فیملی دے رہوں گی. تو کہا کہ ان کے بھی گھر والے ہیں، میرے بھی گھر والے ہیں، تو بابا میرے اکثر مجھ سے پیسہ مانگا کرتے ہیں، تو وہ کیا سٹھیا گئے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا سٹھیا وہ نہیں گئے ہو، پاگل تم ہو گئے ہو. جو بھی تمہارا ہے اصل میں تمہارے باپ کا ہے. جو بھی تمہارا ہے تمہارے باپ کا. اس لیے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ابو کا اصلو کا، یاد رکھنا تمہاری بنیاد اور اصل تمہارے بابا ہیں. تو احسان کے مختلف مراتب ہیں. سامعین گرامی، احسان جب کوئی بڑا چھوٹے سے کرتا ہے تو انسان صرف شکریہ ادا کر سکتا ہے. خدا نے ہمیں اہل بیت عطا کی، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکریہ. خدایا تو نے ہمیں کتاب اللہ عطا کیا، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکریہ. سامعین گرامی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یاد رکھیے گا شرافت کا تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ احسان کے بدلے احسان کرتا ہے. آپ کو کسی صاحب نے اپنے گھر میں دعوت، توجہات ساتھ ہیں، آپ سو تو نہیں گئی ہیں. میں جلدی اس لیے چلتا ہوں، جو گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے 45 منٹ میں کرتا ہوں، اور آپ کو جگا کے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کوئی سو نہ جائے. تو صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو سامعین گرامی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا نے اتنا بڑا کرم کیا، اور اس کرم کا مطلب یہ کہ ہم شکریہ ادا کریں. لیکن میں نے عرض کیا تھا ہم پلہ جب کچھ کرتا ہے تو اسی کے مطابق احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے. مثال کے طور پر میرا دوست اپنے گھر میں 3 ڈشیں جب پکائے گا تو آپ کو شرم آئے گی، ایک نہیں پکانی. صحیح ہے، 2-3 ہی پکائیں گے نا. میں آپ کے گھر نہیں آنے والا، 2-3 پکائیں گے کہ نہیں؟ صحیح ہے. لیکن جب چھوٹا کسی پہ احسان کر دے تو وہ کبھی بھی نہ وہ احسان کر رہا ہوتا بلکہ شکرانے کے طور پہ وہ یہ عمل انجام دے رہے. مثال کے طور پہ والدین. سامعین گرامی، آئیے اسی کے تناظر میں آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمات تمام. ایک مرتبہ جب رسول خدا نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا، قبل از یہ کہ رسول خدا بتاتے چلے کہ یاد رکھنا کتاب اللہ اور اطرت سے متمسک رہنا، مربوط رہنا، تو ایک مرتبہ رسول خدا نے جب چاہا
کہ 40 سال تک رسول خدا نے فقط اپنی شخصیت منوائی. دشمن بھی کہتے تھے صادق اور امین ہیں. ہمیں ان کے اللہ کا تو نہیں پتا. سامعین گرامی اس سے سبق حاصل کرو. تمہیں پوری دنیا کافر تو کہے, رافضی کہے, لیکن یہ کہیں علی والا ہے, با اخلاق ہے, بد اخلاق نہیں ہے. تو اب رسول خدا نے سلسلہ شروع کرنا چاہا. جناب ابو طالب نے کہا کہ ہم کچھ کھانے پکاتے ہیں. لنگر پہ اکثر مومن آتے ہیں, تو وہاں پر لنگر پہ مشرکین مکہ کو بلایا گیا کہ آؤ کھاؤ اور بات سنو. لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ وہ کرنا شروع کیا جو کہ بعض امام بارگوں میں شروع میں ہوتا تھا. پھر انتظامیہ وہ بھی سیانی ہوگی کہ اب کھانا بعد میں ہوگا, نہیں تو لوگ پتہ نہیں کھانا کھا کے چلے تھے. صحیح ہے. تو اب کیا ہوا کہ کھانا کھا کے لوگ نکلتے رہے. اچھا ابو طالب کون؟ وہ ابو طالب کی جن کے پاس چلا کے یہ پوری زندگی کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو رک جائے, ہم آپ کا گھر سونا اور چاندی اور جواہرات سے بھر دیں گے. جناب ابو طالب نے کیا خوبصورت جملہ کہا, او ایمان پہ شک کرنے والوں, کہا لو وضعت علی یدی الیمنی الشمس, اگر میرے دائیں ہاتھ پہ تم شمس رکھ دو, بائیں ہاتھ پہ قمر کو رکھ دو, تب بھی ابو طالب محمد کا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو کہا کہ اے میرے لال, اے میرے بیٹے, اے میرے بھتیجے, یا رسول اللہ. اب کی بار جب 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا, ٹریجڈی, بھائی کھانا کھا کے لوگ چلے گئے, تو کہا کہ نہیں اب اس طرح نہیں ہوگا, اب پہلے بات ہوگی پھر کھانا ہوگا. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جملہ کہا قم یا مولائی هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدا کو یہ جملہ اتنا پسند آیا, میرے حبیب کو تو نے مولا کہا, میں لاکھوں کے مجمع کو, میں تیرے بیٹے کو مولا کہوں گا. میں لاکھوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا بناؤں گا. سامعین گرامی, خدا کا لاکھ لاکھ شکر, وہ قرآن عطا کیا کہ لا رطب ولا یابس. اللہ اکبر. ہر خشک اور تر کا ذکر ہے قرآن مجید میں. سامعین گرامی, اب جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہر خشک و تر موجود ہے قرآن مجید میں, اب ہم جب کھولتے ہیں ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. ہمیں تو ملتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کتاب والے نہیں ہیں. سامعین گرامی, کتاب والے نہیں ہیں. ہم نے کتاب والوں سے ہی سمجھنا ہے, اللہ والوں سے ہی سمجھنا ہے, آل اللہ سے ہی سمجھنا ہے کہ کتاب کو کیسے سمجھنا ہے. سامعین گرامی, ایک کتاب ہمیں دینا کیا جائے گی, جب ہم ان کے در پہ آ جائیں گے تو ہمیں اس کی خشکی بھی سمجھ آئے گی, اس کی تری بھی سمجھ آئے گی. اور سامعین گرامی پھر کہا کہ لن یتفرقا, یہ ایسی چیز ہیں, یہ دونوں اہل بیت اور قرآن کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. سامعین گرامی, کیوں؟ کیونکہ یہ ہم پلہ ہیں. کیوں؟ معلوم پڑا جیسے قرآن معصوم ہے اسی طرح امام معصوم ہے. جیسے قرآن معصوم ہے تو اسی طرح اہل بیت معصوم ہے. جیسے قرآن سخی ہے تو اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سخی ہے. سامعین گرامی, قرآن کی عظمت ہمیشہ ذہنوں میں رکھیے گا. ہم سے بہتر قرآن کون جانے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے اہل بیت اور کتاب اللہ دونوں سے ہم متمسک ہیں. یہی ہمیں سبق سکھایا گیا ہے اور یہی ہمیں بتلایا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے. اسی قرآن اور اہل بیت کی عزت کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی اپنا پورا کنبہ لے کر مدینہ سے چلے. سامعین گرامی, گریہ کے ایام ہیں اور یقین مانے یہ ذکر ذاکر کا محتاج نہیں ہے. جعفر صادق صرف محرم کا چاند دیکھ کر, نمودور ہوا چاند, اور صادق علیہ السلام کے لیے گریہ کرنا کافی تھا. امام صادق علیہ السلام کے لیے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا نا, یہ کبھی بھی کسی کا ادھار نہیں رہا, یہ ایسا گھرانہ ہے. سامعین گرامی, میں آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا تو پروگرام تو نہیں تھا آج میں اس چیز کو بیان کرتا, لیکن آج جی چاہ رہا ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں جب واقعات پڑھا کرتا ہوں تو ایسے نہیں ہے کہ جن کا کہیں پر بھی ذکر ہو, اس کا واقعیت سے کوئی تعلق ہو, تو میں صرف اس واقعے کو پڑھتا ہوں. میں اس چیز کا گواہ ہوں. اس شخص سے میری ملاقات ہوئی, گجرات میں بیٹھے, اور اس چیز کو آغا غروی نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے
سامعین گرامی، ایک روز کربلا میں گجرات کے جو پروفیسر تھے ان کے ایک دوست کربلا میں چلے گئے اپنی فیملی کے ساتھ. یاد رکھیے گا یہ کسی کا بھی ادھار نہیں رہا. تو جب کربلا پہنچے تو ان کی زوجہ کا پرس اور بیگ جس میں پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ تھا وہ گم ہو گیا. تو اس کی تلاش میں نکلے. آپ کو پتہ ہے یہ اربعین کی زیارت پہ کتنا رش ہوتا ہے. خداوند متعال ہم سب کو زیارت اربعین سے نوازے. تو سامعین گرامی، جب ایک مرتبہ یہ بیگ گم ہوا تو یہ تلاش کو نکلے کہ بھائی ہم کہاں سے یہ بیگ کو تلاش کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نوجوان لڑکا ملا پاکستانی. کہنے لگا آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ایک بیگ تھا وہ اچانک غائب ہو گیا، شاید کسی نے چرا لیا. کہا یہ کربلا ہے، یہاں پر چوری نہیں ہوتی. تو کہا کہ انشاءاللہ مل جائے گا. یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی، چند گھنٹے ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی، تھکے ہارے ہم واپس ہوٹل کے کمرے میں آ گئے. جب کمرے میں آئے تو اچانک دق الباب ہوا. ہم نے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان بچہ بیگ لیے کھڑا تھا. کہا یہ آپ کا بیگ ہے تو آپ لے لیں. کہا ٹھیک ہے. وہ اتنی خاتون خوش ہوئی، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا ایک ہمارے ساتھ تصویر بھی کھنچوا لو. تصویر کھنچوا لو. تو کہا کہ آپ کیا گجرات کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہم گجرات کے رہنے والے ہیں. کہا اچھا میرا ایک گاؤں ہے علی پور چٹھے میں، وہاں پر میری فیملی ہوتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ لڑکا یہاں پر کام کرتا ہے تو یہ خط آپ انہیں دے دیجیے. یہ اب دونوں میاں بیوی جب پاکستان پلٹے زیارت کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس گاؤں میں چلے گئے. کہا کہ سب سے پہلے جو امانت ہے وہ دی جائے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر گئے تو ہم نے دق الباب دی. یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی گاڑی میں تھی، میں خود گیا. کہا کہ ایک چھوٹی بچی نے دروازہ کھولا تو میں نے پورا ماجرا بیان کیا کہ یوں ہمیں ایک بچہ ملا تھا تو اس نے خط دے دیا. تو کہا کہ وہ چلانے لگ پڑی. اب وہ خود پریشان ہو گیا. ظاہر ہے آپ کسی کے دروازے پہ جائیں، وہاں آگے سے بچی ہو تو بچی کو آپ بات بتائیں تو وہ آگے سے چلانے لگ پڑتے. انسان پریشان تو ہو جاتا ہے، حالات کیسے ہیں. کہا میں پریشان ہو گیا. اچانک اس کے والدین آ گئے. کہا کہ میں نے انہیں بھی بتایا تو وہ رونے لگ پڑے. کہتے ہیں تم کون سی بات کر رہے ہو، ہمارا بیٹا تو 2 سال پہلے مار دیا گیا ہے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا آپ اشتباہ کر رہے ہیں. کہا میری بیوی کی ٹیلی فون میں تصویر ہے. کہا ان کو بلا لاؤ. جب دکھایا تو وہی ان کا بچہ موجود تھا. خط کھولا تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ قتل کیسے ہوا. ہماری امام بارگاہ کو آگ لگا دی گئی. ہمارے بچے کی خاص عقیدت تھی. عزاداران ان علم کی ذریعوں کا احترام کیا کریں. کہا کہ ایک چھوٹی سی امام حسین کی ذری تھی، اس سے اتنی محبت اور عقیدت تھی. وہ اندر گیا لینے، پیچھے سے ان لوگوں نے فائر کیا، میرا بچہ جاں بحق ہو گیا. کہا اب جب خط کھولا تو لکھا ہوا تھا، کہا بابا اماں پریشان مت ہونا، میں حسین کا مہمان ہوں. کہا اب میں حسین کے جوار میں ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، آج ما قبل اس کے کہ میں سفیر حسین کا ذکر کروں، آج ان 2 شہزادوں کا ذکر کرنا واجب سمجھتا ہوں، جس کی ایک کی عمر 4 برس اور دوسرے کی فقط 5 برس. ایک محمد ہے، ایک ابراہیم ہے، دونوں عباس کے بھانجے ہیں، علی کے نواسے ہیں. عزادارو، وہ کوفہ شہر کہ جس میں بابا علی حاکم رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ دونوں بچے زندانی ہو گئے. مشکور نامی شخص کہتا ہے میں دروغہ تھا، عید کا دن آیا. ایک مرتبہ میں گھر میں چلا گیا، بیوی نے بہترین کھانے پکائے، کھانے میں مشغول ہو گیا. ایک مرتبہ میری بیوی نے کہا مشکور تو کیا ان 2 یتیم بچوں کو بھول گیا ہے؟ اللہ اکبر. مشکور کو بڑا دکھ لگا. بڑی جلدی سے ایک مرتبہ آیا، دونوں شہزادوں کے پاس. یا ایک مرتبہ محمد کی آواز آئی. کہا دروغہ میرا حال نہ پوچھ، میں کب سے ابراہیم کو بلا رہا ہوں، مجھے ابراہیم کی آواز نہیں آ رہی. ابراہیم سجدے کی حالت میں موجود ہیں. مشکور نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا. کہا ہم بتائیں یا نہ بتائیں؟ محمد نے ایک مرتبہ مڑ کے کہا مشکور ہم جس کو بھی اپنا تعارف کرواتے ہیں ہمیں تماچے مارتا ہے.
ہم جس کو بھی تعارف کرواتے ہیں ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہمیں تماچے مارتے ہیں۔ مشکور نے کہا تم کون ہو؟ کہا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا میں مولا، میں وہ تو میرے آقا ہیں۔ کہا وہ تو میرے مولا ہیں۔ کہا عباس کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو میرے پیر ہیں، میرے سردار ہیں۔ کہا ہم عباس کے بھانجے ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ عزیزارو بڑا مختصر مجھے ذکر کرنا ہے، بڑا مختصر، اور مسلم بن عقیل کی شہادت پڑھنی ہے۔ سامعین گرامی، یہ دونوں بچے ایک مرتبہ نکلے، ڈرے، بالکل خوف زدہ ہو کر ایک درخت پہ چھپ گئے۔ یا ایک خاتون کی نگاہ پڑی، کہا یہ بچے بیچارے کہاں ہیں؟ پوچھا بچوں تم کون ہو؟ کہا علی کے نواسے ہیں۔ کہا میں علی کے ماننے والی ہوں، میرے ساتھ گھر آؤ۔ عزاداران، اس کا ایک بیٹا تھا جو شقی القلب تھا۔ جب اس کو پتہ لگا، انہیں دونوں بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، 4 برس 5 برس، اب بھیجا اپنے غلام کو، ان کو دریا کے کنارے پہ لے جاؤ اور ان کو مار دو۔ میں کہتا ہوں اتنا اثر تھا نواسہ علی کی زبان میں۔ محمد بول کے کہتا ہے اے غلام ما اشبہو، کہا کہ تمہاری شباہت جو ہے میرے نانا کے مؤذن بلال سے ملتی ہے تمہاری شکل، تم ہمیں مت مارنا، جہنم کے حقدار نہ ہونا۔ ایک مرتبہ یہ پلٹا، پھر یہ لعین خود اٹھا، شقی القلب۔ جب یہ وہاں پر گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ ابراہیم کا سر کو قلم کرے، یا ایک مرتبہ بڑا بھائی آیا، اوپر سر رکھا، کہا میرے بیٹوں کی جگہ پہ بھائی ہے، اس کو مت مارنا۔ عزادارو اب بڑے بھائی کو شہید کرنا چاہا، یا چھوٹا آ کے کہنا مت مارنا میرے بابا کی جگہ پہ ہے۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، یا اس لعین نے محمد کا سر قلم کیا، دریا کے حوالے لاش کی۔ اب جب مڑ کے دیکھا تو چھوٹا نہ تھا، دریا کے کنارے بھاگ بھاگ کے کہتا ہے بھائیا ارے مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھے۔ عزاداران، مسلم بن عقیل ایک مرتبہ جب بالکل اکیلے اور تنہا ہو، ایک مرتبہ اکیلے اور تنہا ایک گھر کے سامنے بیٹھ کے قبضہ تلوار پہ ماتھا ٹیکا، ایک خاتون نکلی اور بڑا سخت جملہ کہا اے شخص کیا تجھے نہیں پتا یہ شریف لوگوں کا گھر ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رو کے کہا تو کیا سمجھتی ہے میں کوئی عام ہوں؟ میں بنو ہاشم ہوں، ارے میرے بابا بنی ہاشم ہیں، ہم شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا مسلم بن عقیل۔ کہا علی کے بھتیجے، آ جائیے میرے گھر مہمان ٹھہریے۔ جناب مسلم بن عقیل پوری رات عبادت میں مشغول رہے۔ اس خاتون کا شقی بیٹا آیا اور اس نے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل موجود ہیں تو انہوں نے حاکم کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر موجود ہے۔ عزاداران، جملے بس تمام ہونے کے 2 منٹ اور زحمت دوں گا۔ جب یہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف آئے نا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ زرہ جھاڑا، تلوار تیار کی اور باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ یہ خاتون کہتی ہے جناب مسلم آج بہت خطرہ ہے، باہر مت جائیے۔ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں قربان ہو جاؤں، مولا شام غریبہ کہاں تھے؟ اور جب زینب و کلثوم رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی مدد کو ہے، جناب زینب کو یہ پردہ کتنا پیارا تھا، جب مدینہ میں گئی نا تو نانا کی قبر پہ گر پڑی، یوں میری طرف دیکھیے میری طرف دیکھیے، اپنی چادر کو پکڑ کے کہا نانا شمر ایک طرف سے کھینچتا رہا، میں ایک طرف سے کھینچتی تھی، اس نے کھانا پینا کر رکھا تھا، میں پیاسی تھی، وہ مرد تھا، میں خاتون تھی، اور نانا میں نے بس سے چادر نہیں دی، وہ میری چادر۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ بنی ہاشم کا شہزادہ جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین،
یوں شجاعت دکھائی کہ جیسے بنی ہاشم کے جوانان دکھایا کرتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فنار کیا. خط لکھا گیا اور فوجی بھیجو. کہا جب ہم نے ہزارہا لوگ بھیجے تو یہ کافی نہیں تھا. کہا یہ عام بندہ نہیں ہے, یہ بنو ہاشم کا خون ہے, یہ شیر ہمارے لیے ان فوجوں کے لیے کافی نہیں ہے, اور لوگوں کو بھیجو. عزاداران جب یہ سب آئے اور دیکھا کہ پیاسا اور تھکا ہارا مسلم بن عقیل ابھی تک جنگ کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب مسلم بن عقیل ایسے ہاتھ نہیں لگے گا, ہمیں ایک گھڑا کھودنا چاہیے, دھوکے سے مسلم بن عقیل کو اس طرف لے جانا چاہیے. عزادارو بس میں ایک جملہ کہوں گا یہاں پر, آپ صرف, میں دیکھتا ہوں کہ برداشت کون کرتا ہے. یہ پہلا وہ شہید ہے, یہ پہلا وہ شہید ہے کہ جسے نہ فقط مردوں نے مارا بلکہ خواتین نے مارا. گھڑا کھودا. عزاداران جب مسلم بن عقیل گھڑے میں آئے تو لمبے لمبے نیزوں سے ہر بندے نے وار کیا مسلم بن عقیل پہ. لہو لہان گرفتار ہو کے دربار کی طرف. یوں ایک مومن نے پانی کا کاسا دیا, کہا مولا پانی پیئے. بیچ خون کا قطرہ گرا, کہا اب میں بس اپنے چچا علی کے پاس جا کے پیوں گا پانی وہاں جا کے پیوں گا. اندر داخل ہوئے, بس 2 جملے بیان کے اور زحمات تمام. اندر جب آئے, پیش ہوئے سامنے, تو کسی نے جملہ کہا سلم علی الامیر, اے مسلم امیر کو سلام کر. جناب مسلم نے جواب دیا, کہا مالی امیر سوى الحسین, میرا ایک ہی امیر ہے جو زینب کا ویر ہے, جو حسین ابن علی ہے. عزادارو انہوں نے کہا اس چھت پہ لے جاؤ, سر قلم کرو. عزادارو شریف و آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں. یہ ادھر سے قدم مسلم بن عقیل پہ کے چھت پہ چل رہے ہیں. یا عزادارو ادھر حسین کی آواز آتی ہے, عباس قافلہ روکو. مولا عباس نزدیک آئے, خیر ہے مولا. مولا فرماتے ہیں عباس میرے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. عباس نے دیکھا جلال آیا, کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے میں کوفہ جاؤں. عباس کوفہ کیا کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں میں جا کے مسلم بن عقیل کا سر اپنے ہاتھوں میں لوں گا. مولا رو کے کہتے ہیں عباس ذرا ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ. اب عزادارو شریف و عباس نے دیکھا, رونے لگ پڑے عباس. مولا نے پوچھا عباس اب تو روتا کیوں ہے؟ رو کے کہتے ہیں مجھے جانے کی ضرورت نہیں, میں دیکھ رہا ہوں پر کا پوش زہرا رو رو کے کہہ رہی ہے آ میرا حسین کا سفیر. ماتم حسین.